اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. قوم عاد اور قوم سمود کی ہلاکتوں کے واقعات اللہ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں. ولید کہاں ہے بھائی؟ آواز صحیح نہیں ہے. قوم عاد کو اللہ نے تباہ کیا ہوا کے ذریعے، قوم سمود کو آواز کے ذریعے. فرمایا جب ہم نے ان قوموں کو تباہ کیا، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ایسے ہی بڑے بڑے لوگ ایسے مرے پڑے تھے جیسے پہلوانوں کو پچھاڑ کے زمین پر گرایا گیا ہو. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے مخاطب کیا تجھے ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نظر آتا ہے؟ نسلیں ختم ہو گئی. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. اللہ نے فرمایا یہ حال ہم نے صرف قوم عاد اور سمود کا نہیں کیا. فرعون اور بہت سی بستیاں جن کو ہم نے الٹ دیا، زلزلوں میں ہلاک کیا، وہ بھی اللہ کی نافرمان تھیں. بالخاطئہ وہ بھی جرائم کی مرتکب ہوئی تھیں. یعنی صرف قوم عاد اور قوم سمود ایسی قوم نہیں ہے جس کو جرم کی وجہ سے ہم نے ہلاک کیا ہو، بلکہ فرعون اور اس کے علاوہ بھی بہت سی بستیاں ایسی ہیں وجاء جو لائیں الخاطئہ جرم کو، جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا. وہ جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، رب نے جس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، جن لوگوں کو کہ یہ میرے نمائندے ہیں، یہ میرے سفیر ہیں، یہ میرا پیغام تم تک پہنچائیں گے، انہوں نے ان سفیروں کی بات نہیں مانی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، اللہ نے ان کو پکڑا، تھوڑا پکڑنا نہیں بلکہ بہت زور سے پکڑا. اللہ نے ان کو بہت بڑی تباہی میں ڈالا. اللہ نے ان کو. یہ بات خوب سمجھنے کی ہے. آج دنیا میں پیغمبر کی نافرمانی کو جرم نہیں سمجھا جاتا. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس نے دنیا میں ہر چیز ترقی کو فرض کر لیا ہے. ہر چیز کیا ہے؟ ترقی. کامیاب قومیں وہ سمجھی جاتی ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں، صحتیں اچھی ہوں، غربت نہ ہو، مہنگائی نہ ہو، سڑکیں کھڈوں کے بغیر، اور کرپشن نہ ہو، انسان انسانوں کے حقوق کا محافظ ہو، گالی گلوچ نہ ہو. آپ غیر مسلم کنٹریز میں جب سفر کر کے جاتے ہیں، بہت اچھے اخلاق، بہت اچھا ایٹیٹیوڈ، ایئرپورٹ پہ بہت اچھا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، آپ کا بیگ کہیں غائب نہیں ہوگا. میں ایک دفعہ سفر کر کے آ رہا تھا، پتہ نہیں آسٹریلیا سے یا کسی کنٹری سے، تو کراچی ایئرپورٹ پہ جب میں اترا تو کوئی کراچی کے صاحب تھے، کئی عرصہ باہر رہے ہیں. تو ایئرپورٹ پہ اترا تو ان کا بیگ ہی غائب، لیگیج میں بیگ ہی نہیں. انہوں نے کہا لو بھائی، بہت غضبناک کہ یار
پھر پاکستان کو برا بلا کہنے لگے. اس ملک میں یہی ٹینشن ہے, نظم ہی نہیں ہے, کوئی ڈسپلن نہیں ہے, بربادی ہی بربادی. بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ آپ کو پڈا بھی نظر آئے گا. تو اچھے اخلاق سے بات کرنا, انسان کا خیال کرنا, اچھا تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ ذہن بنتا جا رہا ہے ہمارے ہاں نئی جنریشن کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا ملک وہ جس میں مہنگائی نہ ہو, علاج اچھا ہو, سانس آپ اچھی ہوا میں لیتے ہو, گاڑی کے ٹائروں میں بھی جو ہوا بھری جاتی ہے نا وہ بھی بہت اچھی ہوا ہو. ناکام وہ لوگ ہیں جو غربت اور مہنگائی میں ڈسے ہوئے لوگ, غربت اور مہنگائی کے ڈسے ہوئے, بیماریاں ہوں, وبائیں ہوں, صاف پانی نہ ملے پینے کو. یہ چیزیں بھی ضروری ہیں, اس کا کسی نے انکار نہیں کیا. اور جب یہ نظریہ بنتا ہے نا, جس قوم کا یہ نظریہ بن جائے کہ ہمارا بڑا مسئلہ کپڑا ہے, روٹی ہے, صحت ہے, گھر ہے, یہ ہمارے بیسک مسائل ہیں, تو ان کو پھر قوم عاد اور قوم سمود کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. پرسوں کی بات ہے, پتہ نہیں ترسوں کی بات ہے, کسی نے مجھ سے سوال کیا, ایک خاتون, بڑی لبرل خاتون ہے, وہ کہتی ہے میں پردہ کیوں کروں, ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے, جب پردہ نہ کر کے بھی ہماری عزت محفوظ ہے. انہوں نے کہا یورپ میں کوئی ہر عورت کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوتی, وہ تو بے پردہ گھومتی ہیں, وہ تو لائف کو انجوائے کر رہی ہیں, جس سے چاہیں دوستی لگائیں نہ لگائیں, تو وہ پردہ کی کیا ٹینشن, یہ بلا وجہ اپنے آپ کو ایک باؤنڈ کیوں کر لیں ہم. اور ترقی میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے پردہ, ان کے بقول ترقی نہیں ہو سکتی, آپ لائف کو صحیح طرح سے انجوائے نہیں کر سکتے. تو کمپیئر کر رہی تھی, دیکھو یورپ میں, امریکہ میں پردہ نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے, وہاں پہ سب جاتے ہیں مزے سے, ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو پروفیسر ٹائپ کے لوگ ہیں نا, جو مذہب کو زیادہ نہیں مانتے یا اسلام کو مانتے ہیں لیکن جدید قسم کا اسلام چاہیے ان کو, پرانے والے اسلام ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو وہ پھر دائیں بائیں باتوں کو گھمانا شروع کرتے ہیں. ایکچولی ایسا نہیں ہے, ایکچولی پردہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو دل کا پردہ ہونا چاہیے ایکچولی, وغیرہ وغیرہ. حالانکہ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ ہمارا دنیا کا ترقی سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے اس دنیا کے لیے میں نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا ہے. یہ بات کھوپڑی میں بیٹھ کیوں نہیں رہی ہے بھائی, 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. یہ اللہ نے یہاں کے لیے بنایا نہیں ہم کو. اگر اس دنیا کی ترقی یہ کامیابی کی علامت ہوتی تو قرآن کے بقول فرعون سے زیادہ کامیاب دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا, پھر قوم عاد اور قوم سمود سے زیادہ کامیاب دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا.